بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ کلاس فورتھ ایئر پریویس لیکچر میں ہم نے ٹاپک سٹارٹ کیا تھا ذوالفقار علی بھٹو کی دور حکومت. اس میں بھٹو صاحب کی ابتدائی زندگی، تعلیم اور کس طرح وہ پولیٹکس میں آئے اور ان کی فیملی کا کیا بیک گراؤنڈ تھا، تحریک پاکستان کے حوالے سے اس فیملی کی کیا کاوشیں تھیں، ان کو ہم نے ڈسکس کیا. اور ساتھ ساتھ اس کو بھی شیئر کیا کہ بھٹو صاحب فرسٹ ٹائم اسکندر مرزا کی کیبنٹ میں ایز اے وزیر انہوں نے جوائن کیا، اور اس کے بعد وہ جنرل ایوب صاحب کے ساتھ بھی ڈفرینٹ منسٹریز پہ رہے. الٹیمیٹلی وزیر خارجہ بنے، اور 66 میں جو تاشقند کا معاہدہ اس کے بعد انہوں نے ایوب صاحب کی حکومت سے علیحدگی کی، اور اس کے بعد جو بھی فارمیشن آف پاکستان پیپلز پارٹی 1970 میں جو عام انتخابات ہوئے، اس میں مغربی پاکستان سے پاکستان پیپلز پارٹی کو اکثریت ملی. الٹیمیٹلی حالات جہاں تک ڈفرینٹ وجوہات جو ہم مجھ سے پہلے ڈسکس کر چکے ہیں، مشرقی پاکستان کی علیحدگی کے فوراً بعد جنرل یحییٰ خان کو حالات کی نزاکت کو باندھتے ہوئے اقتدار جو ہے بھٹو صاحب کو ہینڈ اوور کرنا پڑا. وہ چیف مارشل چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر بنے اور ساتھ ساتھ صدر پاکستان. تو اس کے بعد 1972 ایئر بڑا امپورٹنٹ ہے، جس میں دونوں ممالک کے درمیان ساؤتھ ایشیا کے جو ہمسایہ ممالک تھے، جو اس سے پہلے 3 میجر جنگیں لڑ چکے ہیں 1948، 65، 71، ان کے درمیان ہوا شملہ ایگریمنٹ. جب بھٹو صاحب ایک وفد کی صورت میں شملہ تشریف لے گئے جون 92 کے لاسٹ ویک میں، اور اس کے دوران ان کی ڈائلاگ ڈسکشن کنٹینیو رہا انڈین پرائم منسٹر اندرا گاندھی سے. الٹیمیٹلی 1-to-1 ملاقات کے بعد 2-3 جولائی کو شملہ ایگریمنٹ سامنے آ گیا. شملہ ایگریمنٹ کے مطابق یہ ہے کہ دونوں جو ریاستیں ہیں، ایک تو وہ فیوچر میں ریلیشنز کو نارملائز کریں گی، اس کے بعد اچھے تعلقات رکھیں گے، اور جو ان کی ڈیمانڈ تھی انڈین پرائم منسٹر کی کہ بنگلہ دیش کو تسلیم کیا جائے، اس حوالے سے بھی بھٹو صاحب نے کوئی ان کو خاص رسپونڈ نہیں کیا. تو اس سے پہلے پرسیپشن یہی تھی کہ چونکہ پاکستان جنگ بری طرح ہار چکا ہے، اور اس کے بعد 93,000 پاکستان آرمی کے افسران، ان میں تھے کچھ اور جوان جو ہیں وہ ہندوستان کی قید میں ہیں. تو ایسی صورتحال میں کسی بھی صورت میں ڈائلاگ پہ پاکستان کی جیت نہیں ہو سکتی. لیکن شملہ ایگریمنٹ کے بعد ہمیں ایک ویژن آف لیڈرشپ نظر آتا ہے، جس کے نیکسٹ منتھ جو دلی ایگریمنٹ ہوا اگست 1972، اس میں پریزنر آف وارز جو ہیں ان کی وڈرال پہ پیش رفت ہو گئی، اور کچھ پوائنٹس ہندوستان کی طرف سے پاکستان نے بھی فلیکسیبلٹی شو کی، جو ایک پیٹرن ہوتا ہے ڈائلاگ کا. اس کے بعد بڑے مشکل حالات میں ایک نئی ریاست جو ہے، ایک پاکستان کا ایک بازو مشرقی پاکستان علیحدہ ہو چکا تھا. تو ایسی صورتحال میں بھٹو صاحب نے ڈفرینٹ انیشیٹوز لیے کہ اس میں سے سب سے پہلے انہوں نے نیشنلائزیشن آف ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن اینڈ انڈسٹریز. اس کا مقصد یہ تھا کہ جو سرمایہ دارانہ نظام یا چند فیملیوں کا جو ہولڈ ہے، جو مناپلی ہے، اس کو ختم کر کے جو لوور پیپل ہیں ان کو بھی ان کے رائٹس دیے جائیں. اس کے ساتھ ساتھ ان کے دور میں جب یہ صدر ہی تھے 1972 میں، یہ چائنا تشریف لے گئے، اور چائنا کے ساتھ ان کے ذاتی طور پہ اچھے مراسم تھے. جب یہ 1963 میں وزیر خارجہ پاکستان کے بنے تھے، اس دوران بھی انہوں نے چائنا کے ساتھ تعلقات میں کافی پیش رفت کی. تو 1972 میں جب یہ چائنا تشریف لے گئے، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں بڑے ڈیولپمنٹ اور ڈفرینٹ جو ہیں ڈیفینس ایگریمنٹس وہ چائنا کے ساتھ ہوئے. خصوصی طور پہ بات کرتے چلیں ان کی فارن پالیسی پہ، تو فارن پالیسی پہ انہوں نے بائیلیٹرلزم جو پیٹرن ہے اس کو اڈاپٹ کیا. اس کے مطابق یہ تھا کہ دونوں جو بڑی طاقتیں ہیں دنیا کی اس ٹائم کولڈ وار کی ڈیوریشن کے درمیان، امریکہ اور رشیا، دونوں کے ساتھ ایک ہی وقت میں جو ہے کوشش کی جائے خوشگوار اور اچھے تعلقات ان کو بحال کیا جائے اور ان کو جاری رکھا جائے. کیونکہ 65 کی جنگ اور 75 کی جنگ میں
پاکستان کی ریاست نے یہ ایکسپیرینس کر لیا تھا کہ انہوں نے ماضی میں جتنی بھی سپورٹ کی امریکہ کی، اس کے رسپونڈ میں امریکہ نے انہیں کوئی سپورٹ نہیں دی جب انہیں سپورٹس کی ضرورت تھی۔ تو ایسی صورتحال میں چونکہ یہ پہلے وزیر خارجہ بھی رہ چکے تھے تو خارجہ پالیسی پہ انہوں نے کافی پیش رفت کی۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی جب آئینی تاریخ کی بات ہوگی تو ایک بڑا کمپریہنسو اور جامع جو ہے وہ آئین 1973 کا دیا گیا، اس پہ ڈیٹیل ڈسکشن نیکسٹ لیکچر میں ہم کریں گے۔ ایک ایسا کنسنسس بیسڈ کانسٹیٹیوشن جس پہ تمام سیاسی اور مذہبی جماعتوں کا اتفاق تھا ود ان پارلیمنٹ اور پارلیمنٹ کے باہر۔